السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، اگست کی 30 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ جبری گمشدگیوں کا آج عالمی دن ہے۔ اس موقع پر انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان اور بھارت سمیت جنوبی ایشیائی ممالک کے حکام جبری گمشدگی کا نشانہ بننے والے افراد کو فوری اور غیر مشروط طور پر رہا کریں۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ ان کے اہل خانہ کو ان کے ٹھکانوں کے بارے میں آگاہ کیا جائے، اور اگر وہ زندہ نہیں ہیں تو متاثرہ خاندانوں کو فوری طور پر مطلع کیا جائے۔ اقوام متحدہ کے گزشتہ سال کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا کے 85 ممالک میں لاکھوں افراد جبری گمشدگیوں کا شکار ہیں۔ بین الاقوامی قوانین کے مطابق جبری گمشدگیاں عالمی منشور میں درج انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہیں۔ جنوبی ایشیا کے کئی ملکوں میں جبری گمشدگیوں کا مسئلہ دنیا میں اس ایشو کی شدید ترین مثالوں میں سے ہے۔ ہمارا ٹیلی ویژن پروگرام ویو 360 آج اسی موضوع پر ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اسے دیکھیے گا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے چیف ایڈوائزر ڈاکٹر محمد یونس سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے اور انہیں عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دیتے ہوئے دونوں ملکوں کے درمیان رابطوں کو فروغ دینے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس سے جاری بیان کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف اور ڈاکٹر یونس نے اتفاق کیا ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے، جبکہ وسیع تر علاقائی تعاون جنوبی ایشیا کے لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو امریکہ کے حوالے کرنے کے کیس میں سیکریٹری دفاع کو پیر کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے۔ جمعے کو سماعت کے دوران وزارت دفاع نے عدالت کو بتایا کہ ISI یا ایجنسیاں عافیہ صدیقی کو امریکہ کے حوالے کرنے میں ملوث نہیں ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے وزارت دفاع کے جواب پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے سیکریٹری دفاع کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے۔ عدالت نے تسلی بخش جواب نہ جمع کروانے پر حکومت پر 10 لاکھ جرمانے کا عندیہ دیا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے حکومت پاکستان اور TTP کے درمیان مذاکرات کے لیے طالبان کی ثالثی کی پیشکش کو مسترد کر دیا ہے، اور اس کے بجائے طالبان حکومت سے کہا ہے کہ وہ TTP اور افغانستان میں مقیم دیگر دہشت گرد گروپوں کے خلاف کارروائی کرے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے جمعرات کو کہا ہے کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ اس طرح کی پیشکشیں ان ہزاروں متاثرین کی توہین ہیں جو پاکستان میں مارے گئے ہیں۔ طالبان کے چیف آف آرمی اسٹاف کے ریمارک سے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے کئی مواقع پر اس معاملے پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، جس میں افغان حکام کے ساتھ ہماری دو طرفہ بات چیت بھی شامل ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے وائس آف امریکہ کو تصدیق کی ہے کہ امریکی حکومت نے محکمہ دفاع کے اضافی دفاعی پروگرام کے تحت کچھ طیاروں کی ملکیت ازبکستان کو منتقل کر دی ہے۔ محکمہ خارجہ کے ایک ترجمان نے VOA آشنا کو ایک ای میل کے جواب میں کہا کہ یہ منتقلی انسداد دہشت گردی، انسداد منشیات اور بہتر سرحدی سیکیورٹی پر مضبوط دو طرفہ تعاون کے تناظر میں ہوئی ہے۔ دوسری جانب جمعرات کو ایک پریس کانفرنس میں طالبان کے آرمی چیف قاری فصیح الدین فطرت نے دعویٰ کیا کہ یہ طیارے افغانستان کی ملکیت ہیں، اور ازبکستان پر زور دیا کہ وہ ان طیاروں کے امریکی عطیے کو قبول نہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ ان طیاروں کی افغانستان کی واپسی کے لیے ہر ممکن کوششیں جاری رہیں گی۔ اسرائیلی فوج نے ایک مختصر بیان میں کہا ہے کہ ایک فوجی طیارے نے جنین کے علاقے میں انسداد دہشت گردی آپریشن میں
سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مقابلے کے دوران دہشت گردوں کے ایک سیل کو نشانہ بنایا۔ اس نے فوری طور پر وضاحت نہیں کی۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ شمال مغربی کنارے میں چھاپوں کے دوران منگل سے اب تک 16 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ان حملوں کا مقصد عسکریت پسند حملوں کو روکنا ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ جنگ کے آغاز سے اب تک مغربی کنارے میں 650 سے زائد فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکہ نے اسرائیل کے اقوام متحدہ کی گاڑیوں پر حملوں پر سخت تنقید کی ہے اور اقوام متحدہ اور انسانی ہمدردی کی تنظیموں کے خلاف حملوں اور دھمکی آمیز بیانات کو بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں امریکی نائب سفیر رابرٹ ووڈ نے اسرائیلی فوج کی جانب سے اقوام متحدہ کی فوڈ ایجنسی کی واضح طور پر نشان زدہ گاڑی پر بار بار فائرنگ کا ذکر کیا۔ اس کے جواب میں ورلڈ فوڈ پروگرام نے بدھ کو اعلان کیا کہ وہ غزہ میں تمام عملے کی نقل و حرکت کا اگلے نوٹس تک روک رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفان دوجارک نے جمعرات کو کہا کہ WFP کے تمام قافلے اور عملہ رکے ہوئے ہیں۔ برطانوی دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہم سلامتی کے خطرات کے خلاف اپنے دفاع کے لیے اسرائیل کی ضرورت کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہمیں اسرائیل کے طریقوں اور شہریوں کی ہلاکتوں اور شہریوں کے بنیادی ڈھانچے کی تباہی کی رپورٹوں پر سخت تشویش ہے۔ ان چھاپوں پر اقوام متحدہ اور ہمسایہ ملک اردن کے ساتھ ساتھ برطانوی اور فرانسیسی رہنماؤں نے بھی خطرے کے بارے میں انتباہ کیا ہے اور حماس اور اسرائیل کے درمیان تقریباً 11 ماہ کی لڑائی کے بعد غزہ میں جنگ بندی کی فوری ضرورت پر زور دیا ہے۔ امریکہ کی نائب صدر کاملا ہیرس نے اپنی انتخابی مہم کے سلسلے میں جمعرات کو پہلے ٹیلی ویژن انٹرویو میں اپنی بعض لبرل پوزیشنز سے ہٹنے کا دفاع کیا اور اصرار کیا کہ ان کی اقدار میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ جمعرات کو نشریاتی ادارے CNN کو دیے گئے انٹرویو میں ان کے ہمراہ نائب صدارت کے امیدوار ٹم والز بھی تھے۔ کاملا نے کہا کہ ان کی اولین ترجیحات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ متوسط طبقے کی مدد اور انہیں مضبوط کرنے کے لیے جو کچھ کر سکتی ہیں وہ کریں گی۔ تفصیلی رپورٹ کے لیے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آئیے۔ یوکرین کی فضائیہ نے جمعرات کو ایک بیان میں کہا ہے کہ مغربی اتحادیوں کی جانب سے حال ہی میں ملنے والے F-16 لڑاکا طیاروں میں سے ایک طیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ یوکرین کی فوج کی جانب سے فیس بک پر جاری بیان کے مطابق لڑاکا طیارہ پیر کو اس وقت تباہ ہوا جب روس نے یوکرین کے خلاف میزائل اور ڈرون سے کئی حملے کیے اور ان حملوں کو ناکام بنانے کے دوران طیارہ تباہ اور پائلٹ ہلاک ہو گیا۔ یوکرین کی وزارت دفاع F-16 طیارے کو پیش آنے والے واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ یوکرین کے مقامی حکام نے جمعے کے روز کہا کہ روس کے ایک حملے میں یوکرین کے شمال مشرقی شہر سومی میں ایک فیکٹری کو نقصان پہنچا، ایک 48 سالہ خاتون ہلاک ہو گئیں اور کم از کم 8 افراد زخمی ہو گئے۔ فضائی حملے کے نتیجے میں آگ بھڑک اٹھی۔ یوکرین کی فضائیہ نے کہا کہ اس نے 18 میں سے 12 ڈرونز کو مار گرایا ہے۔ اور اب کچھ مختصر خبریں۔ ہالی ووڈ کی معروف اداکارہ اینجلینا جولی اس مرتبہ اپنی فلم مریا میں ایک مختلف روپ میں نظر آئی ہیں۔ ان کے بقول ان کے کیریئر کا یہ سب سے مشکل اور چیلنجنگ رول ہے۔ فلم مریا 20ویں صدی کی معروف ترین امریکی اوپرا گلوکارہ مریا کیلیس کی زندگی کے آخری دور پر مبنی ہے۔ اینجلینا جولی کو اس کردار میں ڈھلنے کے لیے اوپرا سیکھنا پڑا، جس میں انہیں لگ بھگ 7 ماہ کا وقت لگا۔ عالمی ادارہ صحت نے جمعرات کے روز کہا کہ اسرائیلی فوج اور فلسطینی عسکریت پسند گروپ حماس نے غزہ کی پٹی میں 6,40,000 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کی اجازت دینے کے لیے 3 دن کے وقفے پر اتفاق کیا ہے۔ ادارے کا کہنا ہے کہ فلسطینی ویکسینیشن مہم اتوار سے شروع ہوگی۔ اور اب ایک اعلان۔ وائس آف امریکہ اب واٹس ایپ چینل پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ دلچسپ خبریں، تجزیے، تبصرے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے
واٹس ایپ پر VOA اردو کے اس چینل کو فالو کیجیے۔ چینل کا لنک ہمارے فیس بک پیج پر موجود ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو دیکھتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔